بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بڑی زبردست عروج و زوال آتے ہیں اور بڑے معصومانہ سوال آتے ہیں پاکستان کی سیاست میں۔ آج ایک خبر آپ نے دیکھی ہوگی، کہنے کو یہ ایک سطر کی خبر تھی لیکن اس کے پیچھے کتنی داستانیں چھپی ہیں۔ وہ یہ کہ میاں محمد نواز شریف صاحب خود چل کر چلے گئے جناب چودھری شجاعت حسین صاحب کے گھر پہ۔ ہماری اس کی پہلی اسٹوری ہے اور چودھری شجاعت حسین صاحب سے تقریباً 15 سال بعد میاں محمد نواز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس سے پہلے بھی جو آخری ملاقات ہوئی تھی وہ ایک تعزیت کا ہی موقع تھا، ورنہ تقریباً 20 سال سے زائد ہو گئے، 2 دہائیوں کے بعد یہ پہلا کوئی باضابطہ رابطہ ہے، جو کہ پچھلی ملاقات تو صرف ایک تعزیت پر ملاقات تھی۔ یعنی کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی ٹیم کے بہت امپورٹنٹ رکن تھے چودھری شجاعت صاحب، بلکہ چودھری شجاعت صاحب نے اپنی کتاب لکھی ہے۔ سچ تو یہ ہے، میں خود بھی اتفاق سے اس کتاب کی تقریب رونمائی میں موجود تھا۔ اس میں چودھری صاحب نے بہت واقعات لکھے ہیں، بلکہ چودھری صاحب تو ایک طریقے ان اے وے نواز شریف صاحب جو پہلا جو بڑا منصب سنبھالا انہوں نے وہ وزارت اعلیٰ کا سنبھالا تھا۔ چودھری شجاعت صاحب لکھتے ہیں کہ گورنر جیلانی صاحب نے نامزد کیا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا خان صاحب بھی تانے دیتے ہیں کہ جناب نواز شریف صاحب تو خود یہ یہاں کہاں سے آئے اور ہمیں کیا تانے دیتے ہیں وہ۔ تو گورنر جیلانی صاحب نے نامزد کیا نواز شریف صاحب کو، چودھری شجاعت صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، اور نامزد کرنے سے پہلے شجاعت صاحب کو اعتماد میں لیا۔ اور پھر یہ بحث چھڑ گئی کہ بھائی کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی وزراء اعلیٰ ہوتے تھے وہ دیہی علاقوں سے ہوتے تھے، تو بحث چھڑ گئی کہ یہ تو شہری علاقوں سے، تو ان کو ہونا چاہیے وزیر اعلیٰ یا نہیں۔ تو چودھری شجاعت صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ایک بات کہی جس کے بعد یہ بحث ختم ہوئی، اس کے بعد نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ بن گئے، اور میں نے یہ کہا کہ بھائی قائد اعظم دیہاتی تھے یا شہری تھے۔ اس کے بعد یہ بحث ختم ہو گئی اور نواز شریف صاحب فائنل ہو گئے اور ان کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا۔ لیکن پھر شجاعت صاحب یہ لکھتے ہیں کہ بہت عروج و زوال ہے، یہاں تک کہ 88 میں جب بے نظیر صاحبہ کی گورنمنٹ آئی تو وہ کہتے ہیں کہ بے نظیر صاحبہ نے مجھے وزیر اعلیٰ بننے کی پیشکش کی۔ نواز شریف صاحب نے کہا کہ نہیں، اس طرح تو بے نظیر صاحبہ کی حکومت آ جائے گی پنجاب میں بھی، تو آپ یہ آفر مسترد کیجئے۔ میں نے آفر مسترد کی اور نواز شریف صاحب نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب میں وزیر اعظم بنوں گا تو آپ کو وزیر اعلیٰ بناؤں گا۔ اس کے 2 سال بعد نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے، لیکن وزیر اعلیٰ مجھے نہیں بنایا، بلکہ نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب کو بناؤں گا، آپ کو نہیں، یعنی آپ کے بھائی پرویز الہی صاحب کو بناؤں گا، لیکن مجھے نہیں بنایا، پرویز الہی صاحب کو بھی نہیں بنایا اور شہباز شریف صاحب کو وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ تو بہرحال پھر 99 کا جو کو ہوا اور اس کے بعد ظاہر ہے پھر ایک بالکل ہی راہیں جدا ہو گئی، قاف لیگ کی اور نون لیگ کی، اور آج دوبارہ ملاقات ہوئی ہے۔ ابھی آگے کتنا جائے گی، کیا ہوگا، یہ ہم جانتے ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہی موجود پاکستان مسلم لیگ قاف کے سینئر رہنما سیکرٹری جنرل جناب چودھری شافع صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حضور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، خیریت سے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آواز بنائیے۔ بات ٹھیک ٹھاک۔ وسیم صاحب آپ کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک سر الحمدللہ سر، بہت شکریہ وقت دینے کا۔ سر پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کیا یہ جو کچھ چل رہی خبریں ٹھیک ہیں کہ قومی اسمبلی کی محض 2 اور صوبائی اسمبلی کی 3؟ نہیں، بالکل غلط خبریں چل رہی ہیں۔ اچھا، کیونکہ ہم نے تردید بھی دی ہے 2-3 گھنٹے پہلے، یہ 2 یا 3 سیٹوں کی تو بات ہوئی نہیں اس میٹنگ میں۔ یہ تو 15 سال بعد نواز شریف صاحب کی اور شجاعت صاحب کی ملاقات ہوئی ہے۔ جی جی، بیچ میں جب چودھری شجاعت حسین صاحب کی والدہ کے افسوس پر نواز شریف صاحب آئے تھے، جی ہاں، اور اس کے بعد یہ پولیٹیکل میٹنگ جو ہے یہ اور اس طرح کر کے ملاقات تقریباً 15 سال بعد ہوئی ہے۔ اور جہاں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہے وہاں پر تو جو پہلے سے ہمارا طے ہوا ہے کہ 8 سیٹیں پنجاب اسمبلی کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر اور 4 سے 5 سیٹیں نیشنل اسمبلی پر، یہ پہلے سے طے ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ 4 مہینے پہلے ہماری پارٹی میں آزاد امیدوار بھی جوائن ہوئے تھے جھنگ سے، گجرانوالہ سے، جنہوں نے اچھے خاصے ووٹ لیے تھے پچھلے الیکشنوں میں۔ اور ہمارا جو ٹوٹل فوکس ہے وہ 15 سے 20 سیٹوں پر ہے پنجاب میں، اور کے پی کے میں بھی ہم ورکنگ کر رہے ہیں، اور ایون سندھ میں بھی ہم امیدوار اپنے کانٹیسٹ کروائیں گے۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں، اگر میں نے صحیح سمجھا تو آپ بتائیے گا کہ قومی کی 5 اور پنجاب کی 8، اس پہ تو معاملہ طے ہے ہی، لیکن بطور مجموعی پنجاب کی حد تک نون لیگ سے 20 سیٹوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہے، نہ کہ 5 جس کی بات ہو رہی ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 8 سیٹوں پر پنجاب میں تو پہلے سے طے ہوا تھا، اور نیشنل اسمبلی کی 4 سے 5 سیٹوں کی پہلے سے ایک بات طے شدہ ہے۔ اس کے علاوہ میں کہہ رہا ہوں جو باقی سیٹس ہیں وہ پر جب الیکشن شیڈول اناؤنس ہو جائے گا تو اس کے بعد باقی سیٹوں کی بھی بات ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ شاید کچھ حلقوں میں اوپن الیکشن بھی ہو۔ ٹھیک، ہاں، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چل رہا ہے خبروں میں وہ یہ کہ 2 نیشنل اور 3 صوبائی، یعنی یہ کل 5 میں بات ہوئی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں بالکل غلط ہے،
پنجاب کی 8 اور قومی کی 5, 13 کم از کم 13 تو ابھی ہو چکی ہیں 13 پہ قومی صوبائی ملا کے پنجاب کے اندر. جی بالکل بالکل. تو سر یہ یعنی یہ وہ ہے جو آپ کی خواہش یا آپ کا پروپوزل ہے, یا یہ وہ ہے کہ which is agreed upon, جس میں نون لیگ نے بھی اتفاق کر دیا ہے, بات ختم ہو گئی. Which is agreed on even before this today's meeting. Even before today's meeting it was agreed upon. جی اچھا, ویری انٹرسٹنگ. تو لیکن سر یہ اس میں تو پھر نون لیگ کے اپنے لوگ, خیر ظاہر ہے وہ ان کا مسئلہ ہے, لیکن میں ویسے پوچھ رہا ہوں کہ ان کے لیے بڑی پرابلم نہیں ہو جائے گی, چونکہ ان کے اپنے حلقے کے لوگ ناراض ہو جائیں گے, وہ اپنی ٹکٹس ایکسپیکٹ کریں گے کہ پارٹی انہیں ٹکٹ دے گی. نہیں, کہیں اگر کوئی ایسی بات اگر کوئی چیز ہوتی بھی ہے کوئی, وہ تو بیٹھ کے جو ہے وہ بات کی جا سکتی ہے, اس میں تو وہ کوئی ایشو نہیں ہے. مگر میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ 2-3 سیٹوں والی جو بات ہے یہ غلط ہے, خبر مجھے ایسی بات نہیں ہوئی. اچھا, اور چونکہ ہر جگہ پر چل رہی ہے تو آپ نے بہت انٹرسٹنگ بات بتائی. اور یہ ان کے علاوہ بھی پنجاب کی مزید نشستوں پر آگے جا کے جب الیکشن آئے گا تب آپ کہہ رہے ہیں کہ بات ہو سکتی ہے. تو سر یہ کیا نون لیگ نے کسی بھی اسٹیج پر اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ قاف لیگ میں پارٹی کو ضم ہی کر دیا جائے؟ نہیں, آج تک کبھی ذکر نہیں کیا, نہ ہی نون لیگ نے ذکر کیا ہمارے سے, نہ پرپوزل آیا کہیں سے, اور نہ ہمارا ارادہ ہے کسی بھی پارٹی کے ساتھ ضم ہونے کا. پاکستان مسلم لیگ جو ہے وہ اپنی سیپریٹ آئیڈینٹی وہ برقرار رکھے گی, اور ہمارا جو انتخابی نشان ہے وہ ٹریکٹر ہے. انتخابی نشان ٹریکٹر ہوگا؟ جی. تو سائیکل کیوں نہیں ہے؟ سائیکل تو پچھلے سے پچھلے الیکشن میں تھا. سائیکل ایون لاسٹ الیکشن میں بھی ٹریکٹر تھا, اور ایون ابھی بھی جو ای سی پی میں سارے سمبلز گئے تھے تو ہم نے ٹریکٹر ہی پرپوز کیا تھا, اور ٹریکٹر کا نشان ہی ہمیں دوبارہ اپروو ہوا. لیکن ویسے آپ کو نہیں لگتا یہ ٹھیک ہے, پچھلے الیکشن میں ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو بھی ارینجمنٹ ہوئی سر, لیکن آپ کی شناخت زیادہ ابھی بھی سائیکل کے حوالے سے ہی نہیں, آپ نے کوشش نہیں کی اس نشان کی؟ ٹھیک ہے, پچھلا شناخت تو ہماری پاکستان مسلم لیگ ہے جو پارٹی رجسٹرڈ ہے. اس کے بعد سمبل جو ہے وہ ٹریکٹر کے نشان پہ ہی ہمارے کینڈیڈیٹس جو ہیں اپنے حلقوں میں ورکنگ کر رہے ہیں. ایون میں اور میرے چھوٹے بھائی بھی جو ہے وہ گجرات سے ہم نے کیمپین شروع کی ہوئی ہے. میرا وہاں سے ایم پی اے کا پلان ہے, وہاں آلریڈی ہم کیمپین شروع کر دی ہے, اور ٹریکٹر کے سمبل آپ صوبائی پہ کھڑے ہوں گے یا قومی پہ؟ جی, میں ادھر پنجاب میں ایم پی اے کے لیے. اور اس میں پھر آپ کے مخالف کوئی امیدوار کھڑا نہیں ہوگا؟ نہیں, وہ تو جو کھڑا ہوئے گا وہ تو پھر ہوئے گا. میں تو اپنے طور پر ہم دن رات تیاری کر رہے ہیں. لیکن جن سیٹوں میں ارینجمنٹ ہوگی اس میں آپ کا حلقہ بھی شامل ہی ہوگا نا؟ جی, وہ ان 8 میں وہ شامل ہے جو نون سے پہلے بات ہوئی. ٹھیک, باقی ہو سکتا ہے کہ اور پارٹی سے امیدوار آ جائیں. اور یہ پرویز الہی صاحب کے ساتھ اب الیکشن مل کے لڑنا, یہ اب پریکٹیکلی اسپیکنگ بالکل بات امپاسبل ہی ہو گئی ہے, رائٹ؟ جی, انہوں نے تو ان کی تو پارٹی جوائن کر لی تو بات ہی ختم ہو گئی. انہوں نے تو اپنی علیحدہ وہ پارٹی جوائن کر لی. سو اب اس کا مطلب یہ اب پرویز الہی صاحب یا وہ تو اب ضمی ہو گئے, تو اب بس یہ ایک مسلم لیگ کاف ہے جو کہ جس میں آپ لوگ ہیں. اور اب یہ چودھری سرور صاحب ویسے والا کیا معاملہ ہے؟ وہ سرور صاحب جو ہیں وہ ہماری کل بھی واپس آ گئے ہیں انگلینڈ سے, ان کی ہمارے ساتھ کل بھی میٹنگ ہوئی ہے. تو چودھری سرور صاحب جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نہیں ہے. ہی از چیف آرگنائزر پاکستان اور پریزیڈنٹ پاکستان مسلم لیگ پنجاب. And he has not showed his desire to leave your party and join PTI, because یہ بہت خبروں میں آ رہا تھا پچھلے دنوں. نہیں, وہ ساری خبریں ختم ہو گئی, اس لیے کہ چودھری سرور صاحب جو ہے پاکستان مسلم لیگ نہیں ہے, اور وہ یہیں پہ کنٹینیو کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں. جی, وہ یہاں پر ہی کنٹینیو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. سر لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, کے علاوہ طارق بشیر چیمہ صاحب جو ہیں وہ بھاولپور سے کر رہے ہیں, اور ہم جنگ سے بھی کینڈیڈیٹس ہمارے تیاری کر رہے ہیں, گجرانوالہ سے اور مختلف ضلعوں سے. ایون کے پی کے میں بھی ہماری ورکنگ چل رہی ہے. گجرانوالہ ڈویژن کے جو صدر ہیں ان کے عابد رضا, انہوں نے تو نون لیگ کیا, انہوں نے تو بڑا بیان بھی دیا تھا کہ اگر پارٹی نے اس طرح کیا 2-3 سیٹوں سے زیادہ کی ارینجمنٹ کی. وہ تو جو عابد رضا ہیں ان کے گجرانوالہ کے ڈویژن کے, وہ تو وہاں سے کوٹلہ سائڈ سے انہوں نے آنے ہیں. ہاں, گجرات سے وہ ایم این اے الیکٹ ہوئے تھے نا پچھلے میں, تقریباً 81,000. جی, کوٹلہ سے ہوئے تھے, جو کہ دوسرا حلقہ ہے گجرات. ٹھیک ہے. اور سر یہ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, ابھی آپ سے کو لینے سے پہلے میں ہم بھی بتا رہے تھے کس طریقے سے ہسٹری رہی ہے ظاہر ہے پوری پی ایم ایل یعنی نواز شریف صاحب کی, شجاعت صاحب کی. شجاعت صاحب نے اپنی کتاب میں بار بار لکھا ہے کہ ہاؤ ہی فیلٹ بیٹریڈ بائی میاں محمد نواز شریف صاحب. یو آر پازیٹیو کہ وہ تو 15 سال پرانی باتیں ہیں, سیاست میں تو چیزیں چینج ہوتی رہتی ہے, انسان کا ذہن بھی چینج ہو جاتا ہے. تو یہ مطلب کہ 10-15 سال پرانی بات کا ذکر ہے. سیاست میں جو ہے وہ
الائنسز ہوتے ہیں پارٹیز کے ساتھ، تو کوئی صرف ون مین شو تو ہوتا نہیں ہے کسی بھی جماعت کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آنے والے الیکشنوں میں جو ہے یہ الائنسز ہی ہوں گے پارٹیز کے، اور سب کو جو ہے اکٹھے مل کے ملک کے لیے، اکانومی کے لیے چلنا چاہیے. اور اب کافی میرے خیال میں کہ مذاق ہو گیا ہے. اب میرے خیال میں کہ ایون جو پریویس پارٹیز کے منسٹرز بھی رہے ہوئے ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہو جو بھی ہو، ہر ایک کو آ کے بتانا چاہیے کہ انہوں نے اپنی اپنی منسٹریز میں کیا کیا. عام انتخابات 2024 میں نون لیگ اور کاف لیگ یعنی کہ نواز شریف صاحب اور شجاع صاحب ساتھ ساتھ ہیں انتخابی سیاست میں. کچھ سیٹوں میں سیٹ ایڈجسٹمنٹس ہوگی، کچھ سیٹوں میں بظاہر لگتا ہے کہ اوپن الیکشن ہوئے گا. تھینک یو ویری مچ سر، بہت نوازے، بہت شکریہ. ویری انٹرسٹنگ یہ شافع صاحب بتا رہے ہیں، چودھری شافع حسین صاحب، کہ کانٹرری ٹو دا پرسیپشن جو کہ آج ہر جگہ خبروں میں چل رہا ہے کہ 2 قومی کی اور 3 صوبائی کی نشستوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی، کل ملا کے 5. وہ کہتے ہیں دس از جسٹ ناٹ دا کیس. 5 قومی اسمبلی کی اور 8 صوبائی کی، یعنی کہ 13، 5 نہیں بلکہ 13 پر تو طے ہو چکے ہیں معاملات کہ اس میں تو نون لیگ ہمیں سپورٹ کرے گی. باقیوں پر بھی بات چیت چل رہی ہے، وہ الیکشن شیڈیول آ جائے تو پھر وہ کریں گے، لیکن اس میں تو طے ہو چکا ہے. اور باقی ساری باتیں چودھری سرور کے حوالے سے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل غلط خبریں تھی کہ وہ جناب وہ جا رہے ہیں پارٹی چھوڑ کے، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ وہ پی ٹی آئی میں ہرگز نہیں جا رہے، بلکہ شامل ہیں، مسلم لیگ کا حصہ رہیں گے. ذرا آگے بڑھتے ہوئے ہمارے ساتھ ہے جی عابد رضا صاحب. اچھا ہم کوشش کریں گے اگر ہم ان سے بھی بات کر سکیں، تاکہ وہ اس سب پہ کیا کہتے ہیں مسلم لیگ نون کے اپنے معاملات اس حوالے سے ابھی کیا چل رہے ہیں اس پہ ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں. فریم آپ کے بعد پھر خوش آمدید کہتے ہیں. بڑھتے اپنی اگلی سٹوری کی جانب. عام انتخابات کا انعقاد ظاہر ہے سب سے بڑا اس وقت سب سے بڑی ایکٹیویٹی ہے تو پاکستان میں ہونی ہے، اور 8 فروری اس کی تاریخ. اس حوالے سے بائی دا وے کل کا دن بہت اہم ہے. کل کا دن کیوں اہم ہے؟ اس لیے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سیکرٹری داخلہ کو خط لکھا کہ ہمارے پاس نفری کم ہے اور تقریباً 2,77,000 ہمیں افواج پاکستان کے اور دیگر سیکیورٹی فورسز کے اہلکار چاہیے، اور اس حوالے سے ہمیں بتایا جائے کہ یہ اس بار جواب دیا جائے 7 دسمبر سے پہلے. کل 7 دسمبر ہے تو کل گویا پتہ چلنا ہے، آفیشیل جواب آنا ہے کہ یا تو جواب یہ ہوگا کہ جی ٹھیک ہے 3.25 لاکھ لوگ اویلیبل ہیں افواج کے اور دیگر فورسز کے اسٹیٹک اور کوئک رسپانس فورس موڈ میں، یا پھر یہ ہوگا کہ نہیں حالات بہت خراب ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. دونوں صورتوں کی اپنی امپلیکیشنز ہوں گی. تو یہ تو انہوں نے کہا، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیانات نے بھی صورتحال میں ایک بڑا ٹوسٹ سا، ایک بڑی دلچسپ سی صورتحال پیدا کی ہے. الیکشنز کے انعقاد کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کے آپ یہ بیانات دیکھیے. یہاں جو لوگ رہتے ہیں یا لاہور میں رہتے ہیں، یہاں ذرا پرسکون ماحول ہے، لیکن اگر آپ ہمارے کے پی میں آ جائیں، بلوچستان میں چلے جائیں تو وہاں آپ کو بالکل مختلف صورتحال نظر آئے گی. اور کوئی امیدوار بھی، یعنی میرے مخالف امیدوار وہ بھی مجھے ملے ہیں اور وہ بھی مجھے کہتے ہیں کہ کمپین تو ہم نہیں چلا سکیں گے. انتخابات میں ہم ہر وقت جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن انتخابات کے لیے وہ ماحول دیا جائے جو انتخابات کے لیے ضروری ہوتا ہے. اور ماحول کیا ہے کہ 2 صوبے اس وقت بدامنی کے لپیٹ میں. یہاں لاہور میں بیٹھ کر ماحول نہیں دیا جا سکتا. خیر خیریت ہے، باولپور میں بھی خیر خیریت ہے، ملتان میں بھی ٹھیک ٹھاک صورتحال ہے، لیکن ذرا ہماری طرف تو آئیں. میرے مہمان اگر آپ ہوں گے نا تو میں مغرب کے بعد آپ کو گھر سے نہیں نکلنے دوں گا. تو اس سارے صورتحال میں کیا انتخابی مہم چلائی جا سکے گی؟ ایک سوال ہے. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم الیکشن ملتوی کرنا چاہتے ہیں، لیکن الیکشن کو ماحول تو دیا جائے نا ہمیں. وہ خود کہہ رہے ہیں اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم الیکشن ملتوی کرنا چاہتے ہیں، لیکن پھر اس کا کیا معنی ہے کہ ماحول دیا جائے، اور اگر ماحول نہیں ملتا تو کیا؟ پیپلز پارٹی نے اس پہ رسپونڈ کیا ہے، اور ان کے آف کورس سینئر رہنما ہیں، سیکرٹری اطلاعات ہیں کنڈی صاحب نے، فیصل کریم کنڈی صاحب نے یہ کہا ہے اس پہ کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے حالات بہت زیادہ خراب. آج بھی گورنر صاحب مولانا صاحب کے بیٹھے ہیں خیبر پختونخوا میں، ان کو چاہیے کہ اس حالات کو دیکھتے اور اس حالات کو ٹھیک کریں. سو یہ ہے ساری کی ساری صورتحال. ہمارے ساتھ سیکرٹری اطلاعات پاکستان پیپلز پارٹی جناب فیصل کریم کنڈی صاحب تشریف فرمائے، اور ہمارے ساتھ پاکستان یہ پی ڈی ایم کے اور مولانا صاحب کی پارٹی کے جے یو ایف کے سینئر رہنما جناب حافظ حمداللہ صاحب ہیں ٹیلی فون لائن پہ. میں دونوں کا بہت شکر گزار ہوں، میں وقت دینے کا دونوں کا بہت بہت شکریہ. حمداللہ صاحب سر اچھا حمداللہ صاحب ہی نہیں ہے، ذرا ان کو ملا لیں دوبارہ. کنڈی صاحب آپ بتائیے کہ آپ مولانا صاحب کے ان بیانات سے کیا یہی تاثر لے رہے ہیں کہ وہ الیکشن میں تاخیر چاہتے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی، کیونکہ بار بار خود بول رہے ہیں کہ بھائی میں نہیں کہہ رہا ڈیلے کر دو، لیکن میں کہہ رہا ہوں پیسفل انوائرمنٹ تو دو. تو یہ بات تو ٹھیک ہے نا، پیسفل انوائرمنٹ تو چاہیے، ورنہ الیکشن اس انداز سے ہو نہیں سکتے. تو ہاؤ ڈو یو انٹرپریٹ اٹ کہ اصل میں وہ ڈیلے ہی چاہ رہے ہیں یا خالی اپنے ایک جائز خدشے کا اظہار کر رہے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مولانا صاحب کے بیان سے تو اب ان کے ترجمان ہی بتا سکیں کیا ہے، کیونکہ مولانا صاحب نے پہلے کہا تھا کہ فروری میں برف باری کی وجہ سے الیکشن نہیں ہو سکتے. اب انہوں نے لا اینڈ آرڈر کے خدشات ظاہر کیے جو کہ ان کے جنرل خدشات ہیں. بادامی صاحب آپ کے پروگرام میں جب پی ٹی آئی کی حکومت بھی تھی، ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے صوبے کے حالات خراب ہو رہے، روز بروز خراب ہو رہے ہیں، لیکن اس کو کسی نے سنجیدہ نہیں لیا تھا. ابھی میں اپنے حلقے میں ہی تھا، آج میں اپنے حلقے سے آیا ہوں. وہاں پر ہمارے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹس کو وہاں کی انتظامیہ نے بلایا ہے، جس میں ڈی پی او اور ڈی سی صاحب موجود ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت قبل از وقت ان کو بلایا گیا تھا. اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ آپ کے جتنے بھی پارٹی کینڈیڈیٹس ہوں گے آپ شام سے پہلے اپنی کمپین ختم کریں گے. ہم نے کہا شام کے بعد تو کمپین ہوتی ہے، شام سے پہلے تو سارے اپنے کام میں ہوتے ہیں، شام کے بعد ہی کمپین ہوتی ہے. تو شام کے بعد اگر کمپین نہیں ہوگی تو پھر مطلب ہے کہ لون ڈسٹریبیوشن جنرلی مولانا صاحب کی بات کو میں سیکنڈ کرتا ہوں کہ ہمارے علاقوں میں خراب ہے. اور یہ جو ہے یہ حالات جو ہے یہ تو اب انتظامیہ نے یا پولیس نے اس کو ٹھیک کرنے جو بھی ہے، لیکن یہ حالات 2013 میں بھی خراب تھے، 2018 میں بھی خراب تھے جب تھریٹ تھا. میرے اپنے علاقے میں ایک ایم پی کینڈیڈیٹ فارمر منسٹر تھے، وہ شہید ہوئے. پشاور میں آپ دیکھیں بلور صاحب شہید ہوئے. اس طریقے سے ہمارے صوبے میں پہلے بھی حالات ایسے خراب تھے اور چیزیں تھیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ گورنر صاحب بھی جے یو آئی سے تعلق رکھتے ہیں. ان کو چاہیے کہ اس چیز میں رول پلے کرتے بھی. ان کو تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 2 سال سے تو غالباً میرے اندازے کے مطابق زیادہ ہو چکا ہے، تو اس میں ان کو بھی. لیکن ایک چیز ہے جی کہ کیا ہم اس بیماری کے جڑ پہ گئے ہیں کہ جو ہم نے وار آن ٹیرر لڑی تھی، جو ہم نے امن و امان بحال کیا تھا، اس کے بعد جو حالات خراب ہوئے ہیں وہ حالات خراب کرنے کے پشت پہ کون تھے، کنہوں نے کیا ہے، کس وجوہات پہ کیا ہے، کیا ہم نے ان کو سزائیں دی ہیں؟ اگر نہیں دی ہیں تو پھر اس میں ہم بھی قصوروار ہیں، اور اگر خاموشی اختیار کی ہے پھر بھی ہم قصوروار ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک نوبت آئی کیوں؟ حمداللہ تو یہ ہوتا ہے نا. حمداللہ صاحب آپ سر ہیں ہمارے ساتھ؟ جی میں ہوں. حمداللہ صاحب یعنی اس بیان کا، یہ جو مولانا صاحب کے ہم نے بیانات چلائے، یہ اخذ کرنا ٹھیک ہے نا کہ آپ ایک متنبع کر رہے ہیں کہ بھئی حالات موافق نہیں ہیں، لیکن آپ تاخیر کی بات نہیں کر رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں بھائی جیسے بھی حالات ہوں الیکشن ہونا تو 8 فروری کو ہی چاہیے، اس میں سے ایک بھی دن کی تاخیر کو آپ اپوز بھی کریں گے، اس کی مذمت بھی کریں گے. یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے مولانا صاحب نے کب کہا کہ 8 فروری کو الیکشن نہ ہو؟ مولانا صاحب نے کب کہا کہ الیکشن میں تاخیر ہو؟ مولانا صاحب نے 2 چیزوں کی نشاندہی کی ہے، اور سیاسی قیادت کی ذمہ داری ہے کہ اس کی نشاندہی بروقت کرے، اور اس سیاسی قیادت کے ناطے انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا کی اور بار بار کہتا رہا ہے کہ 2 چیزیں، ایک موسم کی کہ خیبر پختونخوا میں بہت سے ایسے ایریاز ہیں، بہت سے ایسے علاقے ہیں کہ وہاں برفباری بارش کی وجہ سے لوگ رکن مکانی کرتے ہیں شہروں کی طرف، تو پھر وہ ووٹ کیسے کاسٹ کریں گے ان برفباری میں، بارش میں اور سردیوں میں؟ یہ بلوچستان میں بھی یہی صورتحال ہے اور خیبر پختونخوا میں بھی بہت سے ایسے علاقے ہیں جو وہاں یہی صورتحال ہے. دوسری نشاندہی مولانا صاحب نے کی امن و امان کی، کہ امن و امان کا ماحول مجھے دیں. اور دن میں مختلف اضلاع ہے، وہاں دن کو تو لوگ نکل سکتے ہیں، لیکن غروب، سورج کے غروب ہونے کے بعد یا عصر و شام کے بعد پھر لوگ باہر نہیں نکل سکتے ہیں. وہاں پھر حکومت کی کوئی ریٹننگ ہوتی ہے، وہاں مسلح لوگ پھر ان کا کنٹرول ہوتا ہے. تو حمداللہ صاحب یہ تو سوالات جو آپ نے اٹھائے اس کا پھر جواب بھی دیجیے نا تاکہ کنفیوژن نہ ہو. بلکہ چلیں امن و امان کی بات کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں ابھی، کہ اگر وہ تو یہ نا کہ فراہم ہو یا نہ ہو، لیکن برف باری، موسمی تغیرات تو ہونے ہی ہیں، بارش ہونی ہے، برف باری ہونی ہے. تو پھر آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان دنوں میں تو برف باری اس کی وجہ سے نظام ہی کٹا ہوا ہوتا ہے، تو پھر نہیں ہونا چاہیے الیکشن ان دنوں میں، یا ہونا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ حکومت جواب دے نا، الیکشن کمیشن مجھے جواب دے. اگر ووٹ سے اگر ایک پولنگ اسٹیشن میں اتنی فیصد کی خواتین ووٹ دینے سے محروم ہو تو پھر آپ اس پوری حلقے کے انتخابات کو، اس کا رزلٹ کو آپ روک دیتے ہیں. کیوں؟ آپ نے خواتین کو، ووٹرز کو ووٹ سے محروم کیا. جب موسم میں یا امن و امان کے سیکورٹی کی خطرات کے حوالے سے ہزاروں لاکھوں لوگ ووٹ دینے سے محروم ہوتے ہیں، ووٹ ڈالنے سے محروم ہوتے ہیں، تو پھر قانون کی ذمہ داری کیا ہے؟ پھر اداروں کی ذمہ داری کیا ہے، بالخصوص الیکشن کمیشن اور نگران حکومت کی؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ کی تجویز کیا ہے اس پر؟ موسم کی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کی کیا تجویز ہے؟ میں عرض کروں صورتحال یہ ہوگی تو پھر کیا
الیکشن کمیشن کو, نگران حکومت کو, یہ صورتحال ہم نے ان کے سامنے رکھ لی. باقی 8 فروری کو انتخابات ہوتے ہیں, 2 فروری کو ہوتے ہیں, 6 کو ہوتا ہے, 8 کو ہوتا ہے. جمعیت علماء اسلام انتخابات کے لیے تیار. اچھا 2 منٹ میرے ساتھ اور رہیے گا عبداللہ صاحب. کنڈی صاحب یہ آپ بھی بتائیے گا, اب اگر ملک کے کچھ علاقے ہیں جو برف باری یا موسمی تغیرات کی وجہ سے کٹے ہوئے ہیں ان دنوں میں, اس ٹائم پیریڈ میں, اس کا کیا سولوشن ہے؟ اس پہ کیا کریں گے؟ امن و امان تو چلو اللہ کرے بہتر ہو جائے, یہ لیکن یہ تو جو موسم سرما ہوا ہے اس کا کیا کریں گے؟ بادامی صاحب, محترمہ کی شہادت پہ بھی فروری میں الیکشن ہوا تھا, آپ کو یاد ہے. اب جب ہم پی ڈی ایم کے اتحاد میں تھے اور ہم پی ڈی ایم کے دوستوں کو یہی کہہ رہے تھے کہ آپ 90 دن کے الیکشن کے پہ زور دیں اور آئین کے مطابق الیکشن ہونے چاہیے. اگر 90 دن میں الیکشن ہوتے تو آج یہ برف باری, موسمی تبدیلی, واٹ ایور یہ بہانہ نہ ہوتا. بہانہ کہیں یا ایکچوئل پوزیشن کہیں, کیونکہ پہاڑوں پہ ڈیفینیٹلی برف باری ہوتی ہے. بلوچستان کے پہاڑوں پہ بھی ایسے علاقے ہیں, خیبر پختونخوا کے پہاڑوں میں بھی ایسے علاقے ہیں جہاں برف باری ہوتی ہے. لیکن اگر ہم اس وقت ہماری بات مانی جاتی, 90 دن کے اندر الیکشنز ہوتے, آج الیکشن ہو بھی گئے ہوتے اور آج ہمیں یہ چیزیں نہیں دیکھنی پڑتی کہ جی موسم یہاں پہ خراب ہے. اب کیا کریں, اب کیا کرنا چاہیے؟ اب تو جو بھی ہے, اب میں سمجھتا ہوں کہ اسی پہ گزارا کرنا چاہیے اور 8 فروری کو الیکشن ہونے چاہیے. اچھا, اور یہ حمداللہ صاحب کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ جس طرح نون لیگ دعوے کر رہی ہے کہ جناب اگلے وزیر اعظم تو نواز شریف ہی ہیں, پیپلز پارٹی ظاہر اپنے دعوے کر رہی ہے؟ میں کنڈی صاحب میرے محترم ایک بات میں کروں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 90 دن میں الیکشن ہوتے تو پھر یہ برفباری کی اور یہ صورتحال, یہ سوالات نہ اٹھتے. تو پھر یہ بتائیے کہ بلاول بھٹو صاحب 90 دن کی بات کرتے تھے, آصف علی زرداری صاحب 90 دن کی بات نہیں کرتے تھے. انہوں نے کہا الیکشن کمیشن پر چھوڑ دے کیونکہ حلقہ بندیوں کو نوٹیفائی بھی کرنا ہے, وہ 3-4 مہینے اس میں لگیں گے. پھر موقف آصف علی زرداری صاحب کا صحیح تھا یا بلاول بھٹو کا صحیح تھا؟ کس کا موقف صحیح تھا؟ ایک 90 کی بات کرتے تھے, دوسرا 4 مہینے تعطل کی بتا دیں جی کنڈی صاحب سے لگے تو بتا دیں جلدی سے ذرا. چلو جی, چلو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب کا موقف ٹھیک تھا. فروری میں الیکشن ہے, تیاری کریں, چاہے برف ہے, چاہے ژالہ باری ہے, چاہے بارش ہے. ہم نے رمضان میں بھی الیکشن لڑائے, ہم نے سردیوں میں بھی لڑائے, ہم نے گرمی میں بھی لڑائے, ہم نے میدان نہیں چھوڑا اور آپ نے بھی کبھی نہیں چھوڑا. آئے لڑتے ہیں, دیکھتے ہیں جو جیتتا ہے, اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے. اب اس کو ہم چھوڑ دیں کہ برف باری ہے یا ژالہ باری ہے یا بارش ہے یا دھوپ ہے. بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے, زیادہ بارش آتی ہے تو ہر قسم کے ماحول میں ہم نے الیکشن لڑے ہیں. ہم نے محترمہ کی شہادت میں بھی الیکشن لڑے ہیں, اس وقت بھی فروری میں الیکشن تھے. ہم نے رمضان کے مہینے بھی الیکشن لڑے ہیں, ہم نے گرمیوں میں بھی لڑے ہیں, ہم نے ہر قسم کے الیکشن لڑے ہیں. تو لڑنے دیں جو بھی ہے. ایک آپ کا ایک نیوکلیر اسٹیٹ ہے, آپ ایک ایٹامک کنٹری کو ایڈ ہاک پہ نہیں چلا سکتے ہیں, بس ہونے دیں الیکشن. حمداللہ صاحب یہ امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا آپ چاہ رہے تھے. اب یہ کنڈی صاحب کی جواب وہ نہیں ہے, وہ جب اتھارٹی نہیں ہے نا, کنڈی صاحب اتھارٹی نہیں ہے, الیکشن کمیشن اور نگران حکومت ہے. امن و امان کس نے دینا ہے؟ کنڈی صاحب مجھے امن و امان. تو وہ امن و امان کے حد تک وہ آپ کی بات سے اتفاق کر رہے ہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اب کیا بات سنیے گا آپ, میری بات تو سنیے مہربانی کر کے. جب باجوڑ میں 75 کارکن شہید ہوئے تو ذمہ دار کون تھا؟ کیا میں فیصل کریم کنڈی کو ذمہ دار قرار دے دوں یا میں ریاست اور حکومت سیکورٹی اداروں کو ذمہ دار کہ مجھے امن و امان کس نے دینا ہے میرے حصے کو, جس میں 2000 تھے یا 3000؟ جب آپ اس کو امن و امان دے سکیں. جب میں الیکشن میں ہر رات نکلتا ہوں, کارنر میٹنگ رات میں 10-12 کارنر میٹنگ کرتا ہوں, اور آپ خود دیکھتے ہیں طرح کے سیکورٹی خطرات ہے, اور میں خود دیکھتا ہوں کہ سرکار نہیں ہے, مستقل لوگ گھومتے پھرتے ہیں, کنٹرول اس کا ہے. آپ بتائیں یہ ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ تو کنڈی صاحب کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے. میری مولانا صاحب نے ایک سوال اٹھایا, اب الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے, وہ کس سے امن و امان بحال کر سکتے ہیں, ماحول کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ سردی تو میری طرف سے نہیں ہے, موسم تو میری طرف سے نہیں ہے, لیکن اگر سردی کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں روز ووٹ ڈالنے سے محروم ہوتے ہیں, یہ آئینی اور قانونی. لیکن آپ پھر اپنی تجویز میں تو نہیں دے رہے نا بھائی, عمل تو کرنا ہے الیکشن کمیشن ہے. آپ اپنی تجویز آپ کہہ رہے ہیں دیکھو بھائی سردی بہت ہوگی, بہت لاکھوں ووٹر ووٹ نہیں ڈال سکے گا, لیکن آپ یا تو تجویز دیں کہ بھائی آگے بڑھاؤ, نہیں آگے بڑھاؤ. میری بات سنیے, الیکشن کمیشن ہو یا نگران حکومت, نہ کوئی گنگے ہیں, نہ بہرے ہیں, نہ کانے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہونا چاہیے. میں نے تو صرف سوالات اٹھائیے, میں نے وہ صورتحال حقیقت ان کے سامنے رکھ دیا. ابھی وہ جانے اور ان کا آخری سوال, ٹھیک ہے آخری سوال. 8 فروری کو انتخابات ہوتے ہیں, ہم تیار ہیں فروری کے لیے, لیکن اگر لوگ ووٹ ڈالنے سے محروم ہوا, اگر کارکن شہید ہوئے, ووٹر شہید ہوا, اس کا ذمہ دار پھر کون ہے؟ ٹھیک ہے حمداللہ صاحب آخری سوال,
کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ جس طرح نون لیگ کو یقین ہے کہ اگلے وزیر اعظم ان کے لیڈر ہوں گے، آپ کی پارٹی کو یقین ہے کہ اگلے صدر آپ کے لیڈر ہوں گے فضل الرحمان صاحب؟ مجھے پتہ نہیں ہے، جس کو ووٹ دیں گے اکثر ہوگی اسی کی ہوگی. میں صدارت کا پوچھ رہا ہوں کہ مولانا صاحب کی صدارت کی کچھ ٹھیک ہے. اگر کوئکلی اگری کرنے کر لیں ایک بات پوچھ لوں آخری. اور جی کنڈی صاحب یہ تو بات اب ٹھیک ہے نا کہ اگر یہ سب کچھ ہوگا تو ذمہ دار تو الیکشن کمیشن ہوگا، پھر کیا کریں گے؟ دیکھیے بدامی صاحب میں ان کی بات سے اگری کرتا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ محترمہ شہید ہوئی، ہمارے ہزاروں نہیں کہہ سکتا ہوں کارکنان شہید ہوئے، تو اس کا ذمہ دار ہم الیکشن کمیشن کو اس وقت کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں اس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ خدا نخواستہ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر پارٹی کے ورکر کی، ہر لیڈر کی، ہر کسی کی حفاظت کرے، ٹھیک ہے، پرامن الیکشنز ہوں. ہم اس پہ یہ نہیں کہہ رہے. تو کیا ہم نے دیکھیں جب ہمارے پڑوس میں حکومت آ رہی تھی تو اس وقت کون خوشیاں منا رہا تھا؟ آج وہی دیکھیں جو لوگ ان کو کہہ رہے تھے کہ غیر مسلح ہو کر یہ لوگ آئیں گے اور یہاں پر امن ہوگا، تو آج وہ مسلح ہو چکے ہیں، تو اس کا ہم ذمہ دار کس کو ٹھہرائیں؟ آپ مجھے بتائیں. یہ وار آن ٹیرر پہ جو ہمارے سیکورٹی فورسز کے نوجوان نے قربانیاں دی، پولیس کے نوجوان نے قربانیاں دی، میڈیا کے دوستوں نے قربانیاں دی، آپ مطلب ہے کہ سول سوسائٹی نے دی، سیاستدانوں نے دی، اور آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں. دوبارہ لوگ خراب ہوئے تو ہم اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہرائیں؟ نوٹڈ. حمداللہ صاحب ٹھیک ہے، نوٹڈ. اس کا تو ہمیں حمداللہ صاحب آخری بات آپ وہی بتا دیجئے کہ کیا جس طرح نون لیگ وزارت عظمیٰ اس طرح آپ کی پارٹی صدارت پہ نظر رکھی ہوئی کہ مولانا صاحب کی صدارت ہے آگے؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کون وزیر اعظم بننے کے لیے نہیں ہے. 6 مہینے پہلے ہر پارٹی کہتی رہی کہ بلاول وزیر اعظم بنے گا، مستقبل کا وزیر اعظم بلاول ہوگا. دوسرے نے کہا کہ مستقبل کا وزیر اعظم میاں صاحب ہوگا. اگر میں یہ کہوں کہ ملک کا صدر مولانا بن سکتا ہے، اگر پی ڈی ایم کا صدر بن سکتا ہے، 10 پارٹیاں اس پر متفق ہو کے تو ملک کا صدر بھی بن سکتا ہے. اگر مولانا وزارت عظمیٰ کے لیے کنٹیسٹ کر سکتا ہے، ایک ووٹ سے ہارتا ہے، تو کیا وہ صدر نہیں بن سکتا؟ اس میں کون سی عجوبہ ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ پریشانی کیا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا. دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ، عبداللہ صاحب اور فیصل کریم کنڈی صاحب. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں. خوش آمدید. میں کیا کہوں، کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر، دنیا کے کئی ممالک سے بڑا شہر، آج پھر خبروں میں، آج پھر ہیڈ لائنز میں، آج پھر منفی وجوہات کی وجہ سے ہیڈ لائنز میں. ایک ایسا شہر کہ جہاں پر گٹر کا ڈھکن کھلا ہوتا ہے اور بچے گر کے مر جاتے ہیں، اور پھر یہ ایک واقعہ نہیں ہوتا، پھر کچھ دنوں بعد دوبارہ ہوتا ہے، پھر دوسرا بھی نہیں ہوتا، پھر دوبارہ ہوتا ہے، پھر تیسرا بھی نہیں ہوتا، پھر دوبارہ ہوتا ہے. اور پھر آواز یہ آتی ہے شہر کے میئر کی کہ میں نے ڈھکن چوری کی ہے کیا؟ یہ سلمان چوری کر رہا ہے کیا ڈپٹی میئر؟ یہ تھوڑی نہیں چوری کر رہا نا بھائی. یہ بیان یہ آتا ہے اس پہ. اور باقی ایک ایسا شہر جہاں میں دن میں اتنے موبائل چھنتے ہیں اور پھر اس کے بیانات عجیب و غریب آتے ہیں. ایک ایسا شہر جس میں ابھی 12 دن پہلے ایک شاپنگ مال میں آگ لگ گئی، 11 لوگ مر گئے. آج پھر ایک آگ لگ گئی، 3 لوگ مر گئے. عجیب ایک صورتحال ہے. لیکن یہ آج کے واقعے کے محرکات کیا ہوئے؟ جناب گورنر سندھ ہمارے ساتھ ہیں، جناب کامران ٹیسوری صاحب. ہم کوشش کر رہے تھے کہ میئر ساتھ ہوں، بٹ رابطہ ہمارا نہیں ہو پایا. گورنر صاحب آپ وہاں پہ پہنچے بھی تھے وہاں پہ. السلام علیکم سر. گورنر صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، مجھے آواز آ رہی ہے آپ کی. سر پہلے تو اگر بتا سکیں کہ ابھی کیا ہے، 3 افراد کی ڈیتھ کنفرم ہے اس واقعے میں؟ جی بالکل، 3 افراد کی ان اللہ و انا الیہ راجعون. ہمارے لیے تو 3 افراد ہیں، لیکن ان 3 خاندانوں سے پوچھیں جن کے گھر جنازے پہنچیں گے اور پہنچ چکے ہوں گے، ان کے لیے کتنی بڑی قیامت ہوگی، کتنا بڑا قیامت صغریٰ ہوگا. اور ان 20 سے 22 دکانداروں سے پوچھیں جن کی جمع پونجی جل کر خاک کر ہو گئی، اور ان کے خاندان اب آگے کیا کریں گے. اور پھر ان خاندانوں سے بھی پوچھیں جو اس بلڈنگ میں رہائش پذیر تھے، جو کہ باہر آ چکے ہیں، اور باہر نہیں آئے ہیں، روڈ پر آ چکے ہیں، اور کوئی پرسان حال نہیں ہے. یعنی یہ معاملہ یہ تھا کہ نیچے دکان تھی جس میں آگ لگی، اوپر رہائشی عمارت تھی اور آگ پھیلتے ہوئے وہاں تک گئی. ایسا ہی ہوا؟ جی ایسا ہی ہوا ہے. اور میں نے جیسے کہا کہ اب وہ لوگ روڈوں پر ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی ایسا نمائندہ نہیں ہے جو ان کو یہ یقین دلا سکے کہ پھر اس اگلے ہفتے آپ کا کاروبار شروع ہو جائے گا یا ہم آپ کو مالی امداد کریں گے. ابھی مجھے آپ کی اس ٹی وی پہ آنے سے پہلے ظفر عباس جو جس کا تعلق جے ڈی سی سے ہے، جی جی، جو مسلسل 4 گھنٹے سے وہاں موجود ہے،
ابھی اس کی مجھے کال آئی تھی، اس نے مجھے کہا کہ گورنر صاحب اگر آپ ایک دفعہ اور آ جائیں، یہاں تمام دکاندار جو ہیں وہ باہر موجود ہیں، روڈ پہ کھڑے ہیں، رہائشی سارے روڈ پر کھڑے ہیں، اور کہاں جائیں، کس کے گھر جائیں، کس سے مانگیں، وہ سب بیلوں تو گورنمنٹ نے ابھی تک نہیں بتایا کہ انہوں نے آج رات کہاں گزارنی ہے، کل کیا کرنا ہے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. کچھ رشتہ داروں کے گھر چلے جائیں گے، کچھ بے یار و مددگار گھومیں گے، کرائے کا گھر تلاش کریں گے، کیونکہ مہنگائی اور معاشی بحران کی وجہ سے اب کوئی ایک فیملی دوسری فیملی کو اپنے گھر میں رکھ کر افورڈ بھی نہیں کر سکتی. لیکن وسیم بھائی، جیسے آپ نے کہا کہ ایک اور آگ، پھر دوسری آگ، اور ایک بچے کا ڈھکن نہ ہونے پہ گٹر میں گر جانا، اور پھر دوسرے کا، بات یہ ہے کہ ایک چیز جو سامنے نہیں آ رہی وہ یہ ہے کہ ذمہ دار کون ہے، یہ سب کون کر رہا ہے. ہم سب تو صرف ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. ہم صرف یہ جسے کہتے ہیں نماز جنازہ میں شرکت کر لیتے ہیں اور اپنے گھروں کو آ جاتے ہیں. کوئی یہ سوال تو کرے کہ اس سے پہلے جتنی آگ لگی ہے، اس سے پہلے جتنے مسائل کھڑے ہیں، ان کا ذمہ دار کون تھا؟ ایس بی سی تھا، KMC تھی. سر یہی تو سوالات ہیں جن کے. اور سر یہ آج کا جو واقعہ ہوا ہے، اس میں یہ فائر ٹینڈر کب پہنچا ہے، کتنی دیر بعد پہنچا ہے واقعے کے؟ دیکھیں، میں نے وہاں جو مکین مجھ سے جنہوں نے گلا کیا، شکایت کی، انہوں نے کہا کم از کم 30 سے 35-40 منٹ لیٹ آیا. اس کے بعد میں نے گاڑی میں بیٹھ کے جب میں وہاں سے روانہ ہوا تو میں نے مرتضی وہاب صاحب جو کہ میئر ہیں ان کو ٹیلی فون کال کی. ان سے میں نے پوچھا، انہوں نے کہا گورنر صاحب میں یہاں پر پہنچ رہا ہوں اور میں آپ کو تھوڑی دیر تک بتاؤں گا، اس پوزیشن میں ہوں گا کہ چیک کر سکیں کہ پھر کیا بتایا انہوں نے آپ کو سر؟ ابھی تک ان کی مجھے کال نہیں آئی، ہو سکتا ہے کہ وہ وہیں مصروف ہوں ابھی. اور یہ جو 3 افراد جاں بحق ہوئے، یہ کیا اس دکان میں تھے جس میں آگ لگی یا اوپر بلڈنگ میں رہ رہے تھے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بلڈنگ میں تھے، اور میرے پاس وہاں جو جہاں بحق ہو گئے ان کے لواحقین نیچے رو رہے تھے آنسوؤں سے. میں نے ان کو بڑا دلاسا دیا، دعا کے لیے بھی کہا، لیکن جو اللہ تعالیٰ کو منظور. لیکن میں سمجھتا ہوں اس شہر قائد میں اس طرح کے واقعات کا تواتر سے ہونا، اس شہر قائد میں ڈھکن چوری ہو جانا اور دوبارہ نہ لگنا، بچوں کا شہید ہو جانا، گر جانا، میں سمجھتا ہوں اگر ہم یہ ایک دفعہ احساس کر لیں کہ یہ آگ جو ہے وہ کسی اور کے نہیں ہمارے گھر میں لگی ہے تو کیا شدت ہوگی. اللہ نہ کرے کسی کے گھر سے جنازہ اٹھے، لیکن اس وقت کیا چیز ہوگی اس کا احساس کرنا ضروری ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ہر بار صرف فوٹو سیشن کے لیے وہاں موجود ہوں اور اس کے بعد جس طرح آگ بجھ گئی اسی طرح ساری انکوائریاں بجھ گئیں، کوئی جوابدہ نہیں ہے. اس سے پہلے 4 شہید ہوئے فائر ٹینڈر بلڈنگ، اس کی کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی. بہت شکریہ سر. اور یہ تو یہ سوالات ہی ہیں، اور ابھی بھی میں بات کر رہے ہیں، میں بات سن رہا ہوں، لوگ یہ بات دیکھ رہے ہیں، تو دل میں سب جانتے ہیں کہ یہ جس طرح سب کو پتا ہے کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، ایسی سب کو پتا ہے یہ آخری واقعہ بھی نہیں ہے. یہ کراچی میں، پاکستان میں ہی لیکن بالخصوص کراچی میں، یہ 2 واقعات کے درمیان کا جو وقفہ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اچھا ٹائم. باقی تو بس یہی چلتا رہتا ہے. اور آگے بڑھتے ہیں. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، غزہ میں اسرائیل کی بربریت، اسرائیل کا وحشیانہ پن، اسرائیل کی حیوانیت جاری ہے. اور وہاں کے، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ابھی چھوڑ دیجئے کسی اور میڈیا کو، جو انٹرنیشنل میڈیا جو کہ اتنے تعصب کا شکار ہے، جس کا بائس واضح ہے، میں وہ بتاتا ہوں کہ آپ کو کیا کہہ رہا ہے. BBC یہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کی قید سے جو لوگ چھٹ کر آئے ہیں، BBC کہہ رہا ہے، ان کی ویب سائٹ پہ ابھی جا کے دیکھ سکتے ہیں آپ. وہ کیا بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا کیا گیا؟ ہمارے اوپر کتے چھوڑے گئے. وہ کیا کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ کیا کیا گیا؟ ہمیں ایک تنگ جگہ میں بند کر کے وہاں پہ آنسو گیس چھوڑے گئے. وہ کیا کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ کیا کیا گیا؟ ہمارا بستر کھینچ لیا گیا. وہ کیا کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ کیا کیا گیا؟ کہہ رہے ہیں ہمیں کھانے سے محروم کر دیا گیا. اور میں محتاط الفاظ کا سہارا لے کر کہہ رہا ہوں، آپ خود سمجھ جائے گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. ہمارے ساتھ کیا مکروہ عمل کیا گیا؟ ہمارے اوپر نجاست کی گئی، پھینکی گئی. یہ محتاط الفاظ آپ بتا رہا ہوں. یہ عالم ہے، لیکن جو عالمی امن کے ٹھیکیدار ہیں وہ بیان بازی سے آگے اس پہ نہیں بڑھ رہے. آج بھی اسلام آباد میں اس حوالے سے اجتماع ہوا اور ہو رہے ہیں اجتماعات، روزانہ کی بنیاد پر ہو رہے ہیں. اچھی بات ہے کہ تمام لوگ کم از کم اپنی آواز تو بلند کریں، کم از کم احتجاج تو کریں. اور یہ بھی اچھا ہے کہ بلا تفریق مسلک و مذہب یہ بات ہو رہی ہے. جناب مفتی تقی عثمانی صاحب، مشہور معروف عالم دین، انہوں نے بھی آج اسلام آباد میں اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا. اسرائیل کے قیام کے خلاف ہے. 2 ریاستی حل کی جو بات کی جاتی ہے اس سے ہمیشہ پرہیز کیا جائے. تمام مسلمانوں پر جو جہاں بھی رہتا ہو، اس معنی میں اس پر جہاد فرض ہے کہ وہ جو مدد ان کو پہنچا سکتا ہو
وہ مدد پہنچائے. یہ جنگ ختم ہونے والی جنگ نہیں ہے, یہ اس وقت تک جاری رہے گی اور رہنی چاہیے جب تک کہ اسرائیل کا قبضہ پورے فلسطین سے ختم نہیں ہو جاتا. جناب علامہ راجہ ناصر عباس صاحب سربراہ مجلس وحدت المسلمین, جناب علامہ طاہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ ہیں ٹیلی فون لائن پہ. میں دونوں کا بہت شکر گزار ہوں. علامہ صاحب پہلے آپ بتائیے گا اور طاہر صاحب پھر آپ کے, یہ تو اب کیا اس صورتحال کا مستقبل کیا؟ وہ تو اب جنگ بندی ختم ہو گئی, بندے انہوں نے اپنے چھڑا لیے, اس کے بعد پھر وحشیانہ پن جاری ہے, اینڈ کیا اب اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. دیکھیں گزشتہ 16 سال میں اس خطے میں اسرائیل نے 6 جنگیں کی ہیں اور 6 کی 6 جنگوں میں ہارا ہے. وہ اس لیے کہ جو وہ چاہتا ہے وہ نہیں ہو سکا. اس نے یہ پلان کیا کہ غزہ کے مظلوم جو 20 سال سے محاصرے میں ہے, فلسطین کے مظلوم جو 75 سال سے ظلم و ستم کا شکار ہیں, ان کے گھروں پر قبضہ کیا گیا, ان کی زمینوں پر قبضہ کیا گیا, انہیں مارا گیا, انہیں لوٹا گیا, انہیں قتل کیا گیا, انہیں اپنے علاقوں سے نکالا گیا ظلم کے ذریعے. اسرائیل کی بنیاد اور اساس ہی ظلم پر ہے. یہ بائی نیچر, اس کی نیچر میں, اس کی ذات میں ظلم ہے, بربریت اور وحشی پن ہے. غزہ میں اسرائیل جنگ نہیں لڑ رہا, جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے. وہاں پر وہ یہ کہہ کے گیا ہے کہ ہم غزہ پر قبضہ کر لیں گے, غزہ کے لوگوں کو وہاں سے نکال دیں گے, حماس کو ختم کر دیں گے, مقاومت ریزسٹنس کو ختم کر دیں گے. آج 2 ماہ ہونے کو ہیں وہ غزہ میں جب سے داخل ہوئے شکست کھا رہا ہے اور وہاں پر اپنے اہداف میں کامیاب نہیں ہو سکا. صرف بچوں کو مارنے میں کامیاب ہوا ہے, عورتوں کو مارنے میں, اسپتالوں کو بموں سے اڑانے میں, اسکولوں پر حملہ کرنے میں, شہری آبادی کو نشانہ بنانے میں. پوری دنیا امریکہ سمیت تماشا دیکھ رہی ہے. یہ امریکہ کی سرپرستی میں ہو رہا ہے, یہ یورپ کی سرپرستی میں ہو رہا ہے, یہ برطانیہ, فرانس, جرمنی, ان سب ممالک کی سرپرستی میں ہو رہا ہے. اس سے فلسطین کے مظلوموں کا صبر ان کے چہرے سے نقاب اتار رہا ہے کہ یہ قاتل ہیں, یہ ظالم ہیں, ان کے ہیومن رائٹس کے دعوے جھوٹے ہیں. کوئی جمہوریت نہیں ہے, کوئی وومن رائٹس نہیں ہے, کوئی چلڈرن رائٹس نہیں ہے, کسی چیز کے وہاں پر حقوق نہیں ہے. یہ جھوٹ بولتے ہیں جب یہ کہتے ہیں کہ ہم ہیومن رائٹس کے علمبردار ہیں. انسان رائٹ ٹو لیو کو انہوں نے یونائیٹڈ نیشن کے چارٹر میں سائن کیا ہے. کہاں گیا وہ رائٹ ٹو لیو جو دن دہاڑے 24 گھنٹے اسرائیل قتل عام کر رہے ہیں, امریکہ اسلحہ دے رہا ہے, یورپ اسلحہ دے رہا ہے اور خوب اس کو تھپکی لگا رہے ہیں اور اس کو مہلت دے رہے ہیں کہ تم اسرائیل غزہ کو قبضہ کرو اور حماس کو مٹا دو, ایلیمینیٹ کر دو. آج بھی مقاومت پورے غزہ میں اسرائیلیوں سے لڑ رہی ہے, ان کے ٹینک مار رہی ہے, ان کے توپوں کو مار رہی ہے, ان کی بختر بند گاڑیوں کو مار رہی ہے, ان کا مقابلہ کر رہی ہے اور ان کو وہاں پر ایک استقرار نہیں ہونے دے رہی. غزہ کی مقاومت کبھی شکست نہیں کھائے گی. میں مفتی تقی عثمانی صاحب کی بات کی تائید کرتا ہوں اور انہیں مبارک بھی دیتا ہوں کہ یہ جیسا انہوں نے سٹینڈ لیا ہے کہ سارے کا سارا فلسطینیوں کا ہے. یہ نہیں ہے کوئی آگے غاصب قبضہ کر لے آدھا اس کو دے دو, ایسا نہیں ہے. پھر کشمیر دے دو انڈیا کو, آدھا خود رکھ لو. یہ کوئی پاکستانی کہہ ہی نہیں سکتا ہے. اور قائد اعظم نے کہا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے, لہذا اس ناجائز ریاست کو تسلیم کرو گے. اب یہ میں علامہ صاحب آپ سے میں کنکلوڈنگ ریمارکس لیتا ہوں. طاہر صاحب میں آتا ہوں. طاہر صاحب ایک تو یہ ظاہر ہے ایک بڑی اطمینان بخش بات ہے کہ ہمیشہ کی طرح ابھی بھی اس میں امت مسلمہ بالکل متحد ہے. تقی عثمانی صاحب کا بیان, یہاں راجہ ناصر عباس صاحب واضح الفاظ میں اس کی حمایت کرتے ہوئے. لیکن آپ یہ کہیے کہ ایک تو وہی بات کہ مطلب یہ عالمی امن تو پھر ایک مذاق بن گیا نا کہ بھائی کون سا بنیادی رائٹ ہے جو وائلیٹ نہیں ہوا. بھائی جنگ میں بھی اسپتالوں کو تو بخشا جاتا ہے, تو یہاں نہیں بخشا. جنگ میں بھی ایمبولینسوں کو بخشا جاتا ہے, یہاں نہیں بخشا. عورتوں کو بخشا جاتا ہے, نہیں بخشا. ریپ ہوئے ہیں وہاں پہ, خواتین بتا رہی ہیں وہاں سے, بچوں کو بخشا جاتا ہے, نہیں بخشا. تو وہ تو کھلی بدماشی چل رہی. تو ایک تو اس پہ کامنٹ, اور دوسرا ہے کہ اب آپ کو لگتا ہے کہ ابھی اب اینڈ کیا ہے اس کا, مطلب کچھ سمجھ میں آتا ہے؟ لوگ ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں, ہمیں تو آپ بتائیں کہ اب کیا, واٹ نیکسٹ؟ طاہر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. آپ نے بالکل درست فرمایا. یہ جنگ نہیں ہے, یہ وحشت ہے, بربریت ہے, سفاکیت ہے, انتقام ہے اس شکست کا جو 7 اکتوبر کے بعد اسرائیل کو ہوئی. اور اسرائیل کا یہ خیال تھا کہ وہ 24 سے 48 گھنٹے میں غزہ پر قبضہ کر لے گا اور اس کے بعد مسلم دنیا میں وہ اس مسئلے کو شیعہ سنی بنا کر پیش کر دے گا, یا جو اس کے حلیف اور حریف یا اس کے اعلی کار ہے وہ مسلمانوں میں تقسیم پیدا کر دیں گے. لیکن الحمدللہ نہ وہ یہ کام کر سکے اور نہ ہی اہل فلسطین اور غزہ کو وہ قبضہ کر سکا, فتح کر سکا. اب ایک پاگل کی طرح, ایک
جسے آپ کہہ لیں کہ جس کی پشت پناہی جو ہے یورپ بھی کر رہا ہے، امریکہ بھی کر رہا ہے، اور جو ہے اپنا ممالک بھی کر رہے ہیں، وہ ایک پاگل جو ہے انداز میں، ایک مجنونانہ انداز میں چاہتا یہ ہے کہ فلسطین کا کوئی بچہ، بوڑھا، جوان، عورت باقی نہ بچے۔ آپ دیکھیں، میرا سوال ہے مداوی صاحب دنیا سے کہ آپ کو حماس نے مارا نا، آپ حماس کے خلاف جنگ لڑ رہے، آپ نوجوانوں کے خلاف جنگ کریں، آپ حماس کی جو ہے وہ مجاہدین کے خلاف جنگ لڑے۔ آپ تو ہسپتالوں میں ان علاقوں کو، ہسپتالوں میں ان ایریاز کو نشانہ بنا رہے ہیں جہاں معصوم بچے ہیں۔ یہ نسل کشی ہو رہی ہے، یہ جنگ نہیں ہو رہی ہے، یہ فلسطینیوں کی نسل کشی ہو رہی ہے کہ کوئی بچہ جو ہے، کوئی بوڑھا، کوئی جوان باقی نہ بچے۔ لیکن یہ شکست جو ہے ظلم کا مقدر ہوتی ہے، ظلم جتنا بھی طویل ہو جائے اسے ختم ہونا ہے۔ اسلامی دنیا جو ہے اس کو اس حوالے سے جو اقدامات کرنے ہیں ان میں سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ جو ایک اتحاد پیدا ہوا OIC کے پلیٹ فارم سے، کہ ایران کے صدر جو ہے وہ 15 سال بعد سعودی عرب پہنچے، طیب اردغان صاحب وہاں پہنچے، اس کو جو انہوں نے اعلان کیا OIC کے پلیٹ فارم سے، اس پر عمل درآمد کے لیے اسلامی دنیا کو عملی اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ جو مطالبہ امیر محمد بن سلمان نے کیا کہ اسرائیل کو جو ممالک اسلحہ سپلائی کر رہے ہیں وہ اسلحہ سپلائی بند کرے، اور مسلم دنیا کو اس حوالے سے فیصلہ کرنا ہوگا کہ اگر وہ اسلحہ سپلائی بند نہیں کرتے اور اسرائیل کی مدد بند نہیں کرتے تو ہمیں کیا قدم اٹھانے ہیں، ہمیں اس حوالے سے کیا کچھ کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب عملی اقدامات کی طرف جانا ہے۔ اور ایک بات میں آپ سے ضرور عرض کروں گا کہ ہمیں اپنے صفوں میں اتحاد باقی رکھنا ہے۔ دشمن چاہتا ہے کہ وہ تقسیم کرے مسلم امہ کو، دشمن چاہتا ہے کہ یہ ایسی لڑائی بنا دے کہ جس میں مسلم امہ کے اندر تفریق پیدا ہو جائے۔ نہ ہم نے اس فلسطین کے مسئلے پر پوری امت مسلمہ ایک ہے، ہمارا موقف ایک ہے، ہم سب متحد ہیں، ہم مظلوم فلسطینیوں کے لیے ایک آزاد خود مختار ان کی جو ریاست ہے، اور اسرائیل ایک غاصب ہے، اور انشاءاللہ اس غاصب کے خلاف یہ اتحاد، یہ علامت برقرار رہے گی اور ایسی رہی۔ اور سر آپ نے کہا یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ اگر کوئی ممالک ابھی بھی اسلحہ فراہم کر رہے ہیں تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی نا، بٹ دے آر پارٹ آف پرابلم ناٹ پارٹ آف سولوشن۔ ان کے خلاف کیا کرنا ہے؟ زندگی صحت ہے تو کل ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔